اسٹینڈرڈ فار فگرس. اب اے پی اے گائیڈ لائنس کے جو آپ کے پاس نوٹس ہیں اور جو آپ کو بک ریکمینڈ کی گئی ہے اس کے اندر کچھ اسٹینڈرڈس دیے گئے ہیں وچ ہیو ٹو بی کیپٹ ان مائنڈ اف یو وانٹ ٹو انکلوڈ دا فگرس ان یور تھیسس. اینڈ مائنڈ یو دیز آر دا اسٹینڈرڈس دیٹ یور ایگزامینر ول آلسو کیپ ان مائنڈ وین he or she will be going through your paper. So the basic rule is that it should be simple, it should be clear, and there should be continuity in the use of graphs. Not graphs but figures. What do we mean by continuity? Continuity سے مراد یہ ہے کہ جو گراف آپ اگر یوز کر رہے ہیں کوئی چیز ایکسپلین کرنے کے لیے تو جو اس کے بعد جو آپ فگر یوز کریں گے وہ بھی یا تو گراف ہی ہونا چاہیے کہ اف دا انفارمیشن از سملر، اور یا پھر اس کے قریب جو چیز ہوگی وہ اسی قسم کی بالکل چیز ہونی چاہیے. بہت زیادہ ویریشن ان دا یوز آف فگرز از ڈسکریج اسپیشلی فار سملر انفارمیشن، کیونکہ اس کی وجہ سے انفارمیشن کو لنک کرنا مشکل ہو جاتا ہے. What I mean is کہ ایک ٹائپ آف انفارمیشن کو دوسری ٹائپ آف انفارمیشن سے کو ریلیٹ کرنا پڑھنے والے کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو جہاں تک ہو سکے اگر آپ ایک قسم کی چیز یوز کر رہے ہیں تو اسی چیز میں آپ اسی قسم کے فگرز یوز کریں. However, I totally understand کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انفارمیشن کی نوعیت بدل جاتی ہے and then you would like to use some other sort of figure to explain what you are saying. Then it should have good information value. یعنی وہ جو اس کے اندر انفارمیشن آپ دے رہے ہیں بہت کلیئر ہو اور اس کی کوئی ویلیو ہو آپ کے ٹیکسٹ کی. تو that means it should augment کا مطلب بڑھا رہی ہے rather than duplicates the information that is given elsewhere. So consider this when you are doing or adding your figure to the thesis. Then it is important that it conveys only essential information. اس میں بہت ساری چیزیں نہ ہوں. بیسک چیزوں کا سوچے پرائمری کیا سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو کہ آپ شو کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ فگر یوز کریں. It should omit also visually distracting elements. بہت خیال سے بنائیں جو چیزیں نہیں چاہیے اور جو کہ آپ کو ڈسٹریکٹ کر رہی ہیں، اٹینشن آپ کی کہیں اور ڈائیورٹ کرتی ہیں فرام دا مین تھنگ دیٹ یو وانٹ ٹو پریزنٹ اور وانٹ ٹو شو، اس کو وہاں سے ہٹا دینا چاہیے. اٹ شوڈ بی ایزیلی ریڈیبل، دیٹ مینس فونٹ ٹھیک ہونا چاہیے، جو لفظ استعمال کیے ہیں وہ سمجھ آنے چاہیے. And it should be, that is why it should be easy to understand. خیال رکھیں a good figure وہ ہوتا ہے، ایک اچھا figure وہ ہوتا ہے which is efficient in showing relationships and comparisons. اگر بہت زیادہ آپ گڑمٹ سا بنائیں گے تو تب کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ انفارمیشن اکٹھی آ رہی ہے تو اس کو آپ 2 فگرز میں ڈیوائڈ کر دیں، یا آپ چوز کر لیں کہ آپ نے کیا پریزنٹ کرنا ہے. لیکن بہت زیادہ کمپلیکس جو ہوتے ہیں فگرز ان کو بھی سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. دیٹ مینس اٹ نیڈس ٹو بی کیئرفلی پلانڈ اہیڈ اینڈ اٹ نیڈس ٹو بی پریپیئرڈ سیورل ٹائمس بفور یو پٹ اٹ دیئر. اگر فگر آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے اور پڑھا جا سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس میں آپ نے کوئی ریلیشن شپ شو کرنے میں کوئی گڑبڑ کی ہے تو وہ بڑی آسانی سے آپ کی غلطی جو ہے وہ پکڑی جائے گی. سو یو ہیو ٹو بی آلسو کیئرفل کہ جو انفارمیشن اس میں آ رہی ہے وہ بڑی ایکوریٹ ہو اور واقعی وہ ریلیشن شپس آپ دکھانا چاہ رہے ہیں. سو یہ نہ ہو کہ آپ ویژولی بیوٹیفل بنانے کے چکر میں اور آپ سمجھیں کہ یہاں سے اگر لائن یہاں سے آئے گی اور یہ دکھائے گی تو وہ اس کا اٹ بیلنسز آؤٹ دا فگر اور سم تھنگ. You can change the type of figure, but you can't possibly do things on your own without having an explanation of each and every line that you draw in your figure. So, کہیں پہ آپ نے کوئی باکس بنایا اس کو لیبلنگ نہیں کی ہے. What does it mean? It doesn't mean anything. It destroys all your figure.
دیر از سفیشینٹ انفارمیشن گیون. سفیشینٹ کا مطلب اتنی جتنی چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. یو آر ناٹ رائٹنگ فل سینٹینسز، یو آر جسٹ یوزنگ کی ورڈز اوور دیئر. اینڈ دین سمبلز آر ایزی ٹو ڈفرینشیٹ. دیٹ مینس کہ جو سمبلس آپ یوز کریں گے اس کے اندر سرکلس یوز کر رہے ہیں، دیر شوڈ بی اے ریزن وائی یو آر یوزنگ سرکلس. ڈو یو وانٹ ٹو شو سم سکلیکل پروسیس اور ناٹ؟ سو اٹ شوڈ بی کلیئرلی discernible. And then of course the graphics have to be large enough to be discernible, یا وہ آسانی سے دیکھے جا سکے تاکہ اس کو سمجھنا آسان ہو. So یہ چیزیں آپ خیال میں رکھیں گے. These are the basic standards by which your figures are judged by the examiner and by everyone who reads your thesis.